کی آیت نمبر 134 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط مضبوطی کے ساتھ قائم رہو انصاف پر عدل پر شہداء للہ اور گواہی دو اللہ رب العزت کے لیے ولو علی انفسکم اگرچہ وہ تمہارے اپنے ہی نفسوں کے خلاف ہو اپنے ہی جان کے خلاف ہو او الوالدین یا والدین کے خلاف ہو والاقربین یا رشتہ داروں کے خلاف ہو ان یکن غنیًا اگرچہ وہ شخص مالدار ہو او فقیرا یا وہ فقیر ہو فاللہ اولی بہما پس اللہ رب العزت تم دونوں کو غنی کر دے گا. فلا تتبعوا الہوی اور نہ تم اتباع کرو خواہشات کی ان تعدلوا یہ کہ تم عدل نہ کرو وَإِن تَلْوُوا یا اپنی زبان کو دبا کر بات کرو او تعرضوا یا تم اعراض کرو فإن اللہ بے شک اللہ رب العزت کان بما تعملون تم جو بھی عمل کر رہے ہو خبیرہ خبر رکھنے والے ہیں دیکھنے والے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو انصاف پر قائم رہنے کی تلقین کی کہ مومن کو چاہیے کہ وہ عدل کے اوپر ہی قائم رہے عدل کے ساتھ فیصلہ کرے. اب عدل انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرے. سب سے پہلے جو انسان اپنے اور اللہ رب العزت کے درمیان عدل کرے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ سمجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی حاجات کو پورا کرنے والا نہ سمجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کو عزت دینے والا ذلیل کرنے والا نہ سمجھے کہ جو بھی حالات آئیں گے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے.
سب سے پہلے تو انسان اپنے اور اللہ رب کی ذات عدل کرے، پھر انسان اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے کہ اپنی ذات کو آگ کا ایندھن نہ بنائے۔ اللہ نے پاک کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگوں بچا لو اپنے آپ کو، واہلیکم اپنے اہل و عیال کو، نارا آگ سے، ایسی آگ وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو فرمایا انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عدل کرے، کہ ان کے ساتھ عدل یہی ہے کہ ان کو دین کی طرف لائے۔ اب جو بچے دین کی طرف نہیں آ رہے، گھر والے دین کی طرف نہیں آ رہے، بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ آگ کے اندر چڑھ رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا اللہ رب فرماتے ہیں کہ انہیں آگ کے اندر جلنا پڑے گا، اور تمہیں بھی اس کی وجہ سے جہنم کے اندر جانا پڑے گا اگر تم نے ان کی فکر نہ کی۔ تو فرمایا انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات کے درمیان، اپنے بیوی بچوں کے درمیان عدل کرے، اور پھر فرمایا کہ انسان تمام مخلوقات کے درمیان عدل کرے، اور عدل کے اندر انسان مخلوقات کے اندر حقوق اللہ بھی آ جائیں گے، حقوق العباد بھی آ جائیں گے۔ حقوق اللہ جتنے بھی ہیں وہاں بھی عدل کرے، حقوق العباد ہیں وہاں بھی عدل کرے۔ اب فرمایا یہ دنیا حقوق انصاف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، یہ زمین آسمان کا جو نظام قائم ہے یہ عدل کے ساتھ ہی قائم ہے۔ سورۃ حدید کے اندر اب عدل کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ سورۃ حدید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد، کتابیں نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء دنیا کے اندر جا کر دنیا سے ظلمات اور عدل کو، اندھیروں کو ختم کر دیں، ناانصافی کو ختم کر دیں، دنیا کے اندر جا کر انصاف قائم کریں۔ اور فرمایا انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، انہوں نے پھر آ کر دعوت بھی اسی بات کی دی۔ سب سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ اپنے اور اللہ کے درمیان انصاف قائم کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ سمجھو، کسی اور کو سجدہ نہ کرو۔ تو انبیاء کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ تھا تاکہ دنیا کے اندر جا کر عدل و انصاف قائم کریں۔ اب ہزاروں واقعات ایسے موجود ہیں انبیاء کرام کے اور صحابہ کرام کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر باغوں کا تخمینہ لگاؤ کہ کتنا ان سے پھل اترے گا، اور پھر ان کے اوپر عشر مقرر کرنا تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو یہودیوں نے کچھ انہیں رشوت دینا چاہی کہ آپ ہمارے حال پر رحم کریں، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، کم پھل جا کر بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جس ذات نے مجھے بھیجا ہے میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں تم سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں، خنزیر اور بندر سے بھی تم سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، لیکن اس ذات کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے عدل سے نہیں روک سکتی۔ میں عدل کروں گا، جو چیز حق ہے وہی جا کر بتاؤں گا۔ وہ لوگ کہنے لگے، یہودی کہنے لگے کہ یہ زمین آسمان کا نظام قائم ہی عدل کی وجہ سے ہے۔ جب انسان ظلمات کے اوپر اتر آتا ہے پھر اللہ رب العزت یہ نظام کو ختم کر دیتے ہیں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، بہت سارے اس نے کام کیے، جب تک وہ عدل کے اوپر قائم رہا اللہ رب اس کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمایا، اور جب وہ ظلمات کے اوپر اتر آیا، اس نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، پھر اللہ رب العزت نے اس کے تختے کو پلٹ دیا۔ فرمایا انسان جب ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، انصاف سے ہٹ جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی جو لاٹھی ہے وہ انسان کو پکڑتی ہے، پھر اللہ رب العزت پکڑ آتی ہے، جب پکڑ آتی ہے پھر انسان بچ نہیں سکتا۔ اگر اللہ رب العزت فرمایا شہداء اللہ، گواہی تو اللہ رب العزت کے لیے۔ اب گواہی اگر انسان نے کہیں معاملہ ہوا تو وہاں صرف دو ہی انسان موجود تھے، اب ان دونوں کو معاملے کا پتہ ہے، فرمایا ان کے اوپر گواہی دینا واجب ہے۔ اگر کافی سارے لوگ موجود ہیں تو پھر دینا مستحب ہے، اگر کوئی دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا گواہی جب انسان دے تو اللہ رب العزت کے لیے لے، کسی کی وجہ سے نہ دے کہ یہ میرا عزیز ہے، یہ رشتہ دار ہے۔ اب فرمایا انسان اکثر جب جھوٹی گواہی دیتا ہے یا گواہی دینے کے اندر ہیر پھیر کرتا ہے تو اس کی چار وجوہات ہیں۔ یا تو انسان کسی کی محبت کے اندر آ کر گواہی کے اندر جھوٹی گواہی دیتا ہے، یا کسی کی دشمنی کے اندر آ کر جھوٹی گواہی دیتا ہے، اور یا فرمایا انسان کو کسی سے اتنا زیادہ مرغوب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے، یا انسان کو کسی کے اوپر ترس آ جاتا ہے، یہ تو بہت زیادہ غریب ہے، تو یہ اس کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، چلو میں اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے دیتا ہوں تاکہ یہ غریب آدمی اس کا کچھ بن جائے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان چار چیزوں سے منع فرمایا۔ فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گواہی دو اگرچہ تمہاری اپنی ہی جان کے خلاف ہو، اب تمہیں پتہ ہے میں نے یہ گناہ کیا ہے، اب فرمایا اگر تمہارے سامنے وہ معاملہ پیش ہوتا ہے تو مان جاؤ کہ بالکل میرا گناہ ہے، مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، فرمایا اللہ رب معاف فرمانے والے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، یہ تمہارے والدین کے خلاف ہو، یہ گواہی دینے کی وجہ سے والدین ناراض ہو جائیں۔ اب والدین کا بہت بڑا مقام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ رب اس آدمی کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا 100 مرتبہ حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنا بھی بات ہے، بیت اللہ کو دیکھنا ہی بات ہے، دیکھتے رہو یہ بھی بات ہے، والدین کے صرف چہرے کو دیکھنا ہی بات ہے، لیکن فرمایا اگر گواہی ان کے بھی خلاف ہو یا گواہی دینے کی وجہ سے، سچی گواہی دینے کی وجہ سے والدین ناراض ہو جائیں، پھر بھی جھوٹی گواہی نہ دو بلکہ سچی گواہی دو۔ والاقربین، یہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ انسان مجبور ہو جاتا ہے جب رشتہ دار جمع ہو کر آ جاتے ہیں اور انسان کو مجبور کرتے ہیں، پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر میں سچی گواہی دیتا ہوں تو یہ سارے ناراض ہو جائیں گے، اگر جھوٹی گواہی دیتا ہوں تو اللہ رب کی ذات ناراض ہو جائے گی۔ ورنہ یہ انسان کا امتحان ہے، ایک طرف اللہ رب العزت کا حکم ہے، ایک طرف قبیلہ ہے، قربہ ہے، برادری ہے، خاندان ہے، پر وہاں بھی انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حکم کو مقدم رکھتے ہوئے سچی گواہی دے۔ اور آگے فرمایا ان یکن غنیشن، یا وہ آدمی بہت زیادہ مالدار ہے، اس کی مالداری کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرے اوپر ظلم کرے، یا ڈرتا ہے کہ یہ آدمی تو ایسا کر نہیں سکتا، یہ تو مالدار آدمی ہے، اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے حق کے اندر گواہی دے دیتا ہے۔ او فقیرن، یا وہ شخص فقیر ہے، فقیر کے اوپر ترس کھاتے ہوئے گواہی دے دیتا ہے کہ یہ فقیر آدمی ہے، اگر اس کے خلاف گواہی چلے گی یہ کہاں سے اتنا پیسہ دے گا، یہ کہاں سے اسے پورا کرے گا، تو اس کے حق میں گواہی دے دیتا ہے۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ آپ کو اس کا مالدار ہونا یا اس کا فقیر ہونا ہرگز آپ کو مرغوب نہ کرے۔ فاللہ اولی بہما، اللہ رب العزت ان دونوں کے ساتھ بہتری کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فقیر کو غنی کر دے گا اور مالدار کے ساتھ بھی اللہ رب بہتری کا معاملہ فرمائیں گے، لیکن تیرے حق کے ساتھ جو معلق ہوتا ہے تو نے گواہی جو دینی ہے، حق کی گواہی دینی ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى، فرمایا اتباع نہ کر خواہشات کی، انت عدلو، کہ وہ تمہیں عدل سے روک دے۔ انسان سوچتا ہے انسان کے ساتھ بہت ساری ضروریات متعلق ہیں، وہ خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی، جتنا بھی انسان کے پاس آ جائے تو وہ خواہشات ختم نہیں، ایک کے بعد ایک بڑھتی رہتی ہے، ایک کے بعد ایک بڑھتی رہتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی کوئی انسان کسی کے پاس مال آ جائے اس کی خواہشات کوئی نہیں ہوتی۔ سلم کی حدیث ہے، اور میں اگر ابن آدم کو سونے کے دو بڑے بڑے وسیع میدان مل جائیں تو خواہش کرے گا کہ ایک تیسرا بھی ہونا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کی کوئی اور شے بھر نہیں سکتی، کیونکہ انسان کی خواہشات ہے، اللہ رب نے ایک چیز انسان کے اندر رکھی ہے۔ تو فرمایا تمہاری جو خواہشات ہیں تمہیں عدل سے نہ روکے کہ تم کہو گے کہ اگر جھوٹی گواہی دیتا ہوں تو فلاں کی طرف سے اتنا مال آ جائے گا، جھوٹی گواہی دیتا ہوں تو یہ آ جائے گا۔ آج گواہ جو ہیں وہ گواہی دینے سے پہلے ہی مل جاتے ہیں، اگر اس کو سچی گواہی دینے کے اوپر قائم بھی ہوتا ہے تو اس کا کام پہلے ہی تمام کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا سچی گواہی دینا بہت مشکل ہے، لیکن اگر انسان سچی گواہی کے اوپر جاتا جائے تو پھر اللہ رب العزت کی اس کے ساتھ مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ وَإِن تَلْبُوا، فرمایا اپنی زبان کو دبا کر بات نہ کرو۔ اب انسان بات کرتا ہے لیکن بات کرتے ہوئے اس کے اندر ہیر پھیر کر جاتا ہے۔ اب جو یہودی تھے جب رسول اللہ کے مجلس کے اندر آتے تو سلام کرتے السلام علیکم۔ السلام علیکم کا معنی یہ ہے کہ تم پر موت واقع ہوگی، اور السلام علیکم کا معنی یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہوگی۔ اب بظاہر تو انسان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ جو انسان باہر سے ہے اس نے آ کر سلام کیا کہ السلام علیکم، تو انسان اس کا جواب دیتا ہے، لیکن بظاہر وہ دوسروں کو یہ دکھاتے تھے کہ ہم سلام کرتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دیتے کہ السلام علیکم تم پر موت واقع ہوگی۔ اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے جب یہ الفاظ استعمال کرے تو پورا جملہ استعمال کرے السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، تم اللہ رب العزت کی حفاظت کے اندر آ جاؤ، تم میری طرف سے معمون ہو، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو میرا مسلمان بھائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن فرمایا جب انسان السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر موت واقع ہو۔ تو یہاں بھی فرمایا اپنی زبان کو ایسے دبا کر ایسے طریقے سے بات نہ کرو کہ گواہی کا جو معنی ہے وہ کچھ اور نکلے، الفاظ کچھ اور ہوں۔ او تعرضوا، یا فرمایا کہ تم اعراض کرو۔ اعراض کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے الفاظ تو وہ بولے جو وہ تھے لیکن اس کا معنی کچھ اور مراد لیا، اپنے دل کے اندر کچھ اور مراد لیا، یا معنی ہی کچھ اور بول دیا۔ یہ جس پر گواہی موقوف تھی، اصل کے اندر پوری جتنی بھی باتیں تھیں ان میں کے اندر جو ایک جامع بات تھی جس کی وجہ سے فیصلہ ہونا تھا، آپ نے اس بات کو ہی چھوڑ دیا۔ فرمایا ایسا نہ کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ رب العزت تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ رب العزت دیکھنے والے ہیں۔ اگر انسان کو دھوکہ دے دیتا ہے، انسان کے ساتھ فراڈ کر لیتا ہے، انسان کو تو پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا ایک وہ ذات ہے جو احکم الحاکمین ہے، جس کے دربار میں فیصلہ ہونا ہے، جو انسان اس کو غافل نہیں کر سکتا، انسان اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، جہاں بھی تنہائی کے اندر چلا جائے، جہاں بھی چھپ جائے۔ فرمایا ایک ذات ہے جو انسان کی وہاں بھی خبر رکھنے والی ہے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔